الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 106۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں اور تم دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں پورا شان نزول ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بزیل رضی اللہ عنہ، مہاجرین میں سے ایک صاحب جن کا نام بزیل تھا۔ وہ تجارت کے ارادے سے دو عیسائیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا نام عدی بن بدا۔ شام پہنچتے ہی بزیل بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمراہیوں کو اس کی اطلاع نہ دی، اور جب مرض کی شدت ہوئی تو بزیل نے تمیم اور عدی دونوں کو وصیت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر بزیل کی وفات ہوگی۔ ان دونوں نے اس کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، اس میں 300 مسکال چاندی تھی، اور بزیل یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کے کثرت سے لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا، اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے انہوں نے بزیل کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست ان کے ہاتھ آ گئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی۔ سامان کو اس فہرست کے مطابق کیا لیکن جام نہ ملا۔ وہ اب تمیم اور عدی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دریافت کیا کیا بزیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا کچھ تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر گھر والوں نے دریافت کیا کیا بزیل بہت عرصہ بیمار رہے؟ انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے، اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں 300 مسکال چاندی ہے، یہ بھی لکھا ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ اس پہ چاندی کا ایک جام لیکن وہ موجود نہیں۔ تمیم و عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو وصیت کی تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا، جام کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ تمیم و عدی وہاں بھی انکار پر جمے رہے اور قسم کھا لی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب موت کا وقت آئے تو وصیت کرتے ہوئے دو گواہ بنا لو۔ اب آگے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے، پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا میں نے یہ جام تمیم و عدی سے خریدا ہے۔ جام کے مالک کے گھر والوں میں سے دو شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کی مستحق ہے، یہ جام ہمارے فوت ہونے والے شخص کا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہے۔ آیت میں یہ حکم فرمایا گیا جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے اور زندگی کی امید نہ رہے
موت کے آثار و علامات ظاہر ہوں تو اپنوں میں سے 2 آدمیوں کی وصیت کا گواہ بنا لو، اور سفر وغیرہ میں ہو تو اپنے آدمی یعنی مسلمان نہ ملے تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب گواہ ہوں گے، گواہوں سے گواہیاں کیسے لی جائیں گی اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ اس سے پہلے وصیت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا۔ اب قرائن و علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا عنصر نمایاں ہو نظر آئے تو اس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا۔ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو عصر کی نماز کے بعد لوگوں سے اس طرح گواہی لیں، دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائیں ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور نہ ہم گواہی چھپائیں گے یعنی جھوٹی قسم نہ کھائیں گے، اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ آیت میں نماز عصر کا وقت کہا گیا، عصر کی نماز کے بعد گواہی لیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سب لوگ چاہے ان کا تعلق کسی دین سے بھی ہو، مذہب سے ہو، اس وقت کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ تھی، عصر کے وقت ہر بندہ کیا کرتا تھا؟ تعظیم، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو۔ اس وقت کا انتخاب اس لیے کیا گیا، ہر بندہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت کی تعظیم کرتا ہے۔ جو جھوٹ بولنا بھی چاہتا ہے اس وقت جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہا گیا عصر کی نماز کے بعد ان سے کیا لو؟ گواہیاں لو۔ اب اس سے کئی چیزیں معلوم ہوئی کہ جب بھی ہم کوئی معاملہ کریں اسے لکھ لیا کریں۔ اب بہت سے جھگڑے مسائل کیوں پیش آتے ہیں کہ جب ہم آپس میں زبانی کلامی معاہدہ کر لیتے ہیں، نہ کوئی گواہ بناتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے لکھتے ہیں۔ اب کیا معاملہ ہے بھائی؟ اپنا رشتہ دار ہی تو ہے، یہ تو بات سے پھرتا ہی نہیں ہے، اب ضرورت کیا لکھنے کی؟ اسے کہا بھائی اسٹامپ لکھوا لیتے ہیں۔ اس اسٹامپ کی کیا حاجت ہے؟ آپ کو ہماری زبان پہ اعتبار نہیں ہے؟ اور بے شک آپ کی زبان پہ اعتبار ہے، قرآن یہ کہتا ہے جب بھی کوئی تم معاہدہ کرو اسے لکھ لیا کرو۔ اب لکھنے بعد میں نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ اختلاف ہوتا ہے۔ آپ نے لکھا نہیں ہے، دینے والا کہتا ہے میں نے 5 لاکھ روپے دیا ہے، لینے والا کہتا ہے میں نے 1 لاکھ روپے لیا ہے۔ اب جھگڑا، گواہ کوئی نہیں، اسٹامپ کوئی نہیں، لکھی ہوئی عبارت کوئی نہیں، تحریر کوئی نہیں، دستخط دونوں کے کوئی نہیں، تب جھگڑا کہاں جائے گا؟ اب لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی قتل کر دیں آپ لوگ۔ یہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، معاملات کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی معاہدہ اسے کیا کرا کرو؟ تحریر میں لکھ لیا کرو۔ اسی طرح موت کا وقت جب قریب آئے تو وصیت جب کی جاتی ہے تو وصیت کے اندر بھی کیفیت یہی ہے کہ وصیت کرتے ہوئے 2 معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لیں۔ اگر حالت سفر میں ہو تو پھر تو اجازت دی گئی ہے، چاہے مسلمانوں کو گواہ بناؤ چاہے کافروں کو بناؤ۔ یہاں بھی دیکھیں صحابی رسول نے 2 عیسائیوں کو گواہ بنایا تھا جنہوں نے بیچ میں سے مال چوری کر لیا، لیکن وہ صحابی رسول سے حضور کے دربار میں رہنے والے تھے، انہوں نے سارے سامان کی پہلے فہرست بنا لی، اسے لکھ لیا اور سامان میں ڈال دیا۔ ان کی چیز کوئی بھی گم نہ ہوئی، ورثہ تک ساری چیزیں کامل طریقے سے پہنچ گئی۔ انہیں چوری کرنے کی کوشش بھی کی، چوری بھی کر لی، اپنی جھوٹ پر جمے بھی رہے، لیکن پھر بھی معاملہ یہ ہوا ان سے وہ جام نکلوا کر جس کو بیچا ورثہ کو واپس کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں یہی کہا گیا کہ جب جو گواہ جو ہیں وہ انکار کرنے لگے، اپنے انکار پر جم جائیں اور ہمیں قرائن مل جائیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، فرمایا اگلی آیت کہتی ہے پھر ورثاء میں سے 2 گواہ قائم ہو جائیں۔ ہم قسم کھاتے ہیں ہماری قسم زیادہ قبول کی جائے کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سامان ہمارے میت کا ہی ہے۔ اس کے بارے میں آیت کریمہ فرمایا گیا پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ماری گواہی، ماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس پر شان نزول یہ ہے وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے، جیسے کہ یہاں تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہوا، پیالہ مکہ معظمہ میں پکڑا گیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے 2 آدمی قسم کھا کر کہیں یہ دونوں امین جھوٹے ہیں، ہماری گواہی یعنی قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ بزیل کے واقعہ میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بزیل کے ورثاء میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی یہ جام ہمارے مورث کا ہے،
ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ ان کے بعد پیالے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ اب میں اور بات عرض کرتا ہوں، جو ہمارے ملک میں اور طرح کی قسم کھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں جب بھی قسم کھائی جاتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گناہ یہ کیا جاتا ہے، جو جھوٹ معاملہ کسی کا ہو گیا اسے کہتا ہے بھائی یہ تو وہ چیز دو یا قسم کھاؤ۔ اب قسم کیسے کھلائی جاتی ہے؟ اسے مشرے میں لایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن دیا جاتا ہے، اب تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا۔ فقہاء نے سختی سے منع کیا ہے۔ اس طرح بسا اوقات وہ اپنی بات میں سچا بھی ہوتا ہے لیکن رب کے کلام سے ڈر رہا ہوتا ہے، یار یہ کام میں کیوں کروں؟ اب وہ اس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے یہ میرے لیے درست نہیں ہے، رب کا کلام اسی لیے تو نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی جائیں۔ لوگ سمجھتے یہ قسم نہیں کھا رہا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا ہے، اسے گناہ گار ثابت کر دیتے ہیں، اسے چور ثابت کر دیتے ہیں، اسے جو بھی اس پر الزام لگانا ہوتا ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں۔ تو فقہاء نے کہا اگر وہ اس بات سے انکار بھی کرے تو اس پر گناہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس پر چوری کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا، کہ وہ تو رب کے خوف سے ڈر رہا ہے۔ کلام اللہ اس لیے تو نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی جائیں، اس سے ڈر رہا ہے، تو اس بنا پر آپ اسے اس چوری کا مستحق نہیں بنا سکتے، اس گناہ کا مستحق نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس گواہ نہ ہو، جب تک آپ کے پاس کوئی اور قرائن نہ ہو یا یہ خود اقرار نہ کرے۔ تو بس اوقات لوگ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے اقرار، جھوٹا اقرار بھی کر دیتے ہیں، یا قرآن پہ ہاتھ نہ لگواؤ میں اقرار کر دیتا ہوں، بس میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ دے بھی دیتا ہے، معاشرے میں ذلیل بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی اچھی نہیں ایسی کہ کلام اللہ پر ہاتھ رکھ کے میں قسم نہ کھاؤں۔ تو اس لیے کلام اللہ پر ہاتھ رکھ کے قسم نہ کھلوائی جائے۔ قسم کے لیے اور بہت سے طریقے ہیں جو شریعت میں نافذ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔